غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جی لگا کر کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبارکباد ہے ہم اور آپ کی آج کے شب میں اللہ کے مقدس ولی خطیب البراہین حضور سیدی سندی آقائی مولائی صوفی نظام الدین علیہ رحمۃ الرضوان کی محبت میں اس پروگرام کو رچایا بسایا اور حاضر آنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حاضر آنا قبول و مقبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حضرات، آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس اللہ کے ولی کا عرس ہم منا رہے ہیں وہ اتنے بڑے عالی مقام پر کیسے پہنچے. کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نصیحتیں ملیں گی، عبرت ملیں گی، کیونکہ میری تقریر نہ میں ہنساتا ہوں اور نہ میں لچھے دار تقریر کرتا ہوں. میری جو خواہش ہے دین کی صحیح پہچان لوگوں تک ہو. دین کسے کہتے ہیں، مذہب ہمیں کیا پڑھاتا ہے، بس یہی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرضوان کے نعتیہ دیوان سے دو تین شعر میں بھی پڑھ دوں. حضور تاج الشریعہ علیہ الرضوان محبت رسول میں ڈوب کر لکھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پہ، کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پہ، ان کے آستانے پہ، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا.
جاتا ان کے آستان کی خاک میں مل جاتا. اور بس ایک شعر اور پڑھوں گا. ذہن دیتے ہیں کہ اگر مدینے میں موت آ جائے تو موت نہ حقیقت میں وہی زندگی ہے. فرماتے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے لگ کر اج زندگی میں مل جاتا. موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، بہت افسوس ہے آج کے دور میں، بہت افسوس ہے کہ آج سنی مسلمان جلسوں کو ایک ناچ کی محفل سمجھتا ہے، جلسوں کو ایک تفریح گاہ سمجھ رہا ہے. آج کل جلسوں میں لوگ ایسے پروگرام کو سننا چاہتے ہیں کہ ہنس ہنس کے پیٹ پکڑ لے، بھلے ہی اسے وضو کا طریقہ آئے یا نہ آئے، بھلے اسے صحیح طریقے سے سجدہ کرنے کا ڈھنگ آئے یا نہ آئے. آج ہمارے اور آپ کے اسلام کے دشمن پوری طریقے سے یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ کس طرح سے اسلام مسلمان کو مٹا دیا جائے، اور ہم صرف ناچ اور گانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنے کا منصوبہ بنایا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کا نوجوان جسے نہ کھانے کا ڈھنگ ہے، نہ پینے کا ڈھنگ ہے، نہ چلنے کا ڈھنگ ہے، نہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کا ڈھنگ ہے، آج اگر نعت پسند کرتا ہے تو جس نعت میں مذاق ہو، جس تقریر میں مذاق ہو، جس نقابت میں مذاق ہو، اے مذاق پسند کرنے والوں غور کرو. صوفی نظام الدین جن کی تم عرس منا رہے ہو، جن کی یاد منا رہے ہو، کبھی غور کیا کہ صوفی نظام الدین کو آخر اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ کیوں دے دیا؟ کیا وہ اپنی تقریروں میں مذاق کرتے تھے؟ کیا اپنی تقریروں میں ہنسی کرتے تھے؟ کیا اپنی تقریروں میں گلچھنے اڑاتے تھے؟ کیا اپنی تقریر میں تمخصر کرتے تھے؟ کیا اپنی تقریر میں وہ صرف لوگوں کو لبھانے والی بات کرتے تھے؟ کیا وہ اپنی تقریر میں صرف لوگوں کو ہنسانے کی بات کرتے تھے؟ نہیں، حضور صوفی نظام الدین اگر اسٹیج پہ بیٹھتے تھے تو رسول اللہ کا سچا غلام بن کر کے شیخیت کا بن کر بیٹھا کرتا تھا. رسول اللہ کے اسی کو اپنے سینے میں بسا کر کے نائی بیگوں سے آسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حضور صوفی نظام الدین تھے. اللہ اکبر. رسالت فیضان حضور خطیب البراہین. حضور صوفی نظام الدین کو دیکھو مسلمانوں. اللہ اکبر. میں نے سنا ہے ہمارے مدرسے میں ایک بہت پرانے ٹیچر پڑھاتے ہیں حضرت اللہ مولانا مقصود عالم قادری صاحب، جن کی فراغت حضور صوفی نظام الدین علیہ رحمت رضوان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، جن کے سر پہ انہوں نے تاج فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا، اور پوری تعلیم ان کی امر ڈھوبا کی سرزمین تنویر الاسلام میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ بابو مولانا شکیل اختر نظامی ایک بار صوفی صاحب کی اہلیہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، دلی میں ان کو بھرتی کرایا گیا تھا علاج کے لیے. صوفی نظام الدین علیہ رحمت و رضوان بغیر پانی کے جس طرح مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے صوفی صاحب تڑپ رہے تھے.
کہ ان کی بیوی ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، آنسو بہا رہے تھے، تڑپ رہے تھے. کچھ مریدوں نے تسلی دی، کہا حضور آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ اللہ شفا دے دے گا، گھبرائے نہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، گھبرائے نہیں. حضور صوفی نظام الدین کا جواب سنو مسلمانوں، اللہ اکبر. حضور صوفی نظام الدین فرماتے ہیں، لوگوں میں اس لیے بے چین نہیں کہ میری بیوی مر جائے گی، میں اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی، میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں، اس لیے آنسو نہیں بہا رہا ہوں کہ میری بیوی مر جائے گی، مجھ سے جدا ہو جائے گی، بلکہ میں تڑپ اس لیے رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہیں میری بیوی کا انتقال نہ ہو جائے اور جو نمازیں حالت بیماری میں قضا ہوئی ہیں وہ قضا کی قضا رہ جائے. اللہ اکبر. یہ صوفی نظام الدین کی سوچ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں ڈر رہا ہوں کہیں میری بیوی کا انتقال نہ ہو جائے تو جو نمازیں حالت بیماری میں قضا ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گی. میں تڑپ رہا اس لیے کہ میری بیوی اگر شفا پا جاتی تو اس کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی، بس اس لیے میں پریشان ہو رہا ہوں. وہ صوفی نظام الدین ہیں جن کی اپنی تو اپنی نماز، لیکن اپنی بیوی کی نماز کا فکر کتنا زیادہ ہے. اپنی نماز کی بات الگ، اپنی بیوی کی نماز کی کتنی فکر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، سلام کرنا یہ اپنے آقا کی سنت ہے، لیکن پہل کرنا میرے آقا کی سنت ہے. اب یہ نہیں کہ بیوی سلام کرے، مرد سلام کرے، عورت سلام کرے، چچا سلام کرے، بچہ سلام کرے. اجی سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بس سلام کرنا پہل کرنا چاہیے. ہمارے آقا کے سامنے سے اگر بچہ بھی گزرتا تھا تو آقا یہ نہ سوچتے تھے کہ پہلے بچہ سلام کرے، آقا سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. سلام کرنے میں 90 نے کیا ہے، جواب دینے میں 10 نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سلام کرتا گویا کہ اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اپنے آپ کو عاجز ثابت کر دیا، اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا، اپنے آپ کو مخلص ثابت کیا، اپنے آپ کو کمتر ثابت کیا ہے. تو سلام کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن سلام پہل کیا جائے. اب چاہے میاں بیوی کو کرے، چاہے بیوی میاں کو کرے، چاہے باپ بیٹے کو کرو، چاہے بیٹا باپ کو کرے، چاہے چچا بھتیجے کو کرے، چاہے بھتیجا چچا کو کرو، کوئی کسی کو بھی کرے، بس آقا کا فرمان ہے کہ مسلمانوں سلام کرنے میں پہل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام کرنے میں پہل کرو، سلام کرنے میں پہل کرو. لیکن آج پوچھو نوجوانوں سے، عالم گزرتا ہے تو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم سلام کیسے کریں. آج کا نوجوان جو دھڑلے سے رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا نوجوانوں کو. اب مسلمان کہتا ہے ہم کامیاب نہیں ہو رہے، مسلمان کہہ رہا کہ ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، مسلمان کہہ رہا کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان کہہ رہا حکومت کی نیتی ہمارے بارے میں صحیح نہیں ہے. میں حکومت کو کیوں دیتے ہو، کسی منتری کو کیوں دوست دیتے ہو، کسی سنتری کو کیوں دوست دیتے ہو، کسی پرائم منسٹر کو کیوں دوست دیتے ہو، کسی مکھ منتری کو کیوں دوست دیتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہاری پیشانی رب کی بارگاہ میں پنج وقتہ جھک رہی ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے بچے نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی بچیاں نماز کی پابندی کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہے؟ ہماری بچی راستے پہ چل رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمان کی بچی ہے یا انگریز کی بچی ہے. آج ہمارا لڑکا راستے پہ چل رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی غیر مسلم کا بچہ ہے. نہ لباس سے مسلمان، نہ گفتار سے مسلمان، نہ کردار سے مسلمان، نہ شخصیت سے، نہ چہرے سے مسلمان، کسی اینگل کسی زاویے سے آج کا نوجوان مسلمان نہیں لگتا ہے. اور اللہ نے تو وعدہ لیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. عجیب بلند حامی کو رہنا ہے اگر ہم پکے مومن بن جائیں. دنیا کی طاقت نہیں کہ ہمیں نیچے گرا سکے. ایک زمانہ سا 313 تھے تو پوری دنیا کانپتی تھی، یہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے. تو کیا اس وقت مسلمان کا بچہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ٹی وی میں اپنی آنکھیں پھوڑتا تھا؟ نہیں. اس وقت کا مسلمان اگر دن میں میدان کا غازی ہوا کرتا تھا تو راتوں میں شب زندہ دار ہوا کرتا تھا.
وہی صوفی نظام الدین کی زندگی دیکھ لیجئے، ایسے ہی نہیں صوفی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی الجامعۃ المبارک پور، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جب حضور صوفی نظام الدین زیر تعلیم تھے، جب زیر تعلیم تھے تو ان کی وہی حالت تھی، صوفیانہ مزاج، صوفیانہ کردار، صوفیانہ گفتار، ہر اعتبار سے صوفی نظر آتے تھے اس وقت بھی جب پڑھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ پڑھنے کے بعد وہ بہت مشہور ہوئے ہیں، دوران طالب علم ہی میں بچے کہتے تھے صوفی صاحب، صوفی صاحب، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب جا کر کے حضور حافظ ملت سے شکایت کر رہے کہ حضور سارے بچے مجھے صوفی صوفی کہتے ہیں، صوفی نظام الدین، صوفی نظام الدین۔ تو حضور حافظ ملت نے کیا جواب دیا تھا کہ اے نظام الدین، تم صوفی ہو اس لیے صوفی کہا جا رہا ہے، تم صوفی ہو اس لیے صوفی کہا جا رہا ہے۔ ارے بچے کیا، میں بھی تمہیں صوفی کہہ رہا ہوں، میں بھی تجھے صوفی کہہ رہا ہوں۔ اور حضور حافظ ملت کی زبان سے جس کے بارے میں جو نکل جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا۔ کہہ دیا تم صوفی ہو تو قیامت تک کے لیے صوفی کا نام زندہ ہو گیا۔ عبید اللہ خان اعظمی کو چلتی پھرتی بولتی مشین کہہ دیا تو پوری دنیا میں عبید اللہ کا نام زندہ ہو گیا۔ عجیب حضور حافظ ملت نے جس کو جو کہا ہے وہ ہوتا چلا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوشوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو حضور صوفی نظام الدین کا آج عرس ہے۔ اب بتائیے آپ لوگوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ اے سنی مسلمانوں عرس کے معنی کیا ہوتا ہے، عرس کس کو کہتے ہیں، تو کہہ دیجئے گا جہاں زیادہ ڈھول بجے، جہاں زیادہ قوالی بجے، جہاں زیادہ مرد عورتوں کی بھیڑ لگ جائے وہی عرس ہے کہ نہیں؟ آج سنی مسلمان اور کیا جانتے ہیں؟ محرم کا مہینہ آیا تو خوب ناچ گا لیے، کسی کا عرس آیا تو خوب ڈھول تاشا بجا لیے، عورتوں کو بھیڑ لگا دیے۔ اور آج تو باباؤں کی پوچھیے ہی مت، جگہ جگہ پہ بابا، جگہ جگہ پہ بابا، یہ لوٹیا بابا، چھوٹیا بابا، چوٹیا بابا، اوٹیا بابا، لوگوٹیا بابا۔ اور آج لوگ مسلمان پیر بھی ویسے ہی تلاشتے ہیں، ایسا پیر مل جائے جو نماز پڑھنے کے نہ کہے، ایسا پیر ملے جو نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے، ایسا مقرر آئے جو تقریر میں ہماری اصلاح کی بات نہ کرے، صرف ہنسائے کودائے، ہے نہیں؟ صرف ہنسائے کودائے بس، ویسی تقریر والا مقرر آنا چاہیے۔ تو کیا ہوا، ارے اتنا مولانا صاحب آئے تھے، اتنا ہنسینا، اتنا ہنسنے کی پیٹوا پکڑ پکڑ پہ ہم لوگ ہنس رہے تھے۔ تو کیا ہنسنے کے لیے گئے تھے جلسے میں؟ جی آقا تو فرماتے ہیں زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دے گا۔ جلسے میں اسی لیے آئے تھے کہ ہنسنے کے لیے چلے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں ہنسو کم رو زیادہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ جب ہنستا ہے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، بندہ جب اپنے ندامت کے آنسو گراتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرمایا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھ رہی ہوگی، اتنے میں جبریل امین کی نگاہ پڑے گی کہ جہنم کی آگ امت محمدیہ کی طرف آ رہی ہے۔ جبریل امین ایک کٹورے میں پانی لے کر دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ دیکھیں امت محمدیہ کی طرف، یعنی آپ کے امت کی طرف جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے، یہ پانی لے دیجئے، چھیٹا مار دیجئے تاکہ جہنم کی آگ پیچھے چلی جائے، آپ کی امت بچ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹورے کا پانی لیں گے، اپنی انگلیوں کو اس میں ڈالیں گے اور جہنم پہ چھیٹا ماریں گے، جہنم کی آگ پیچھے اپنے مسکن پہ چلی جائے گی۔ آقا فرمائیں گے جبریل یہ کون سا پانی ہے جس نے جہنم کی آگ کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے، یہ کون سا پانی ہے جس کے وجہ سے امت محمدیہ یعنی میری امت جہنم کی آگ سے بچ گئی ہے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کوثر کا پانی نہیں ہے، یہ زمزم کا پانی نہیں، یہ گنگا جمنا کا پانی نہیں، یہ دنیا کے کسی ندی نالے کا پانی نہیں ہے، یہ کسی سمندر کا پانی نہیں ہے۔ اے میرے آقا جب آپ کے امتی اللہ کے خوف میں آنسو بہایا کرتے تھے تو اللہ فرماتا تھا اے جبریل
जाओ उन आंसुओं को रोक लो, जाओ उन आंसुओं को रोक लो। या रसूल अल्लाह, जब आपके उम्मती आंसू बहाते थे मैं उन आंसुओं को रोक लिया करता था। ये ऐसा वैसा पानी नहीं है, आपके उम्मतियों के आंखों से निकले हुए ये आंसुओं के कतरात है जिन्होंने जहन्नम की आग को वापस सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों गौर करो, अगर हम अल्लाह के खौफ से आंसू गिरा रहे हैं तो उन आंसुओं का भी बड़ा मकाम हो गया है। इन आंसुओं के कतरों से कल जहन्नम की आग को सर्द किया जाएगा, पीछे ढकेल दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों गौर करो कि अल्लाह के खौफ से रोने में कितना फायदा है और गुलछड़े उड़ाने में कितना फायदा है, हंसी मजाक करने में कितना फायदा है। इसलिए ऐ लोगों, कल कयामत के दिन ये हंसी काम नहीं आएगी, कल कयामत के दिन ये रोना काम आएगा, ये रोना काम आएगा। आप अल्लाह के खौफ से रो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के खौफ से इस तरह रोया करते थे, इस तरह रोया करते थे कि उनके दोनों रुखसार पे लकीर बन चुकी थी, गड्ढा बन गया था रोने की वजह से। इस तरह आप अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। अब आइए मुसलमानों, हम उर्स मना रहे हैं ना, अगर कोई पूछ ले उर्स किसे कहते हैं, आप क्या जवाब देंगे? भाई सुन्नी मुसलमान उर्स मनाता है, क्या जवाब देंगे? वली से मोहब्बत करते हो, क्यों करते हो, क्या जवाब देंगे? इसलिए लोगों, तकरीरों में अब ये गुलछड़े उड़ाना बंद कर दीजिए, अब तकरीरों में हंसी मजाक बंद कर दीजिए। जरूरत है कि हम जलसे इसलिए कराएं ताकि हम और आप शरीयत की सही तालीम हासिल कर सकें। जलसे इसलिए कराएं ताकि दीन की सही समझ हम हासिल कर सकें। जिस जलसे इसलिए कराएं, हमें इसकी फिक्र नहीं रहती है कोई बुलाए या ना बुलाए। मोहम्मद शकील अख्तर हक्कानियत की बात बोलता है, अमल भी करता है। इसलिए आज दावे के साथ कहता हूं, इतने प्रोग्राम कर चुका लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि मौलाना शकील ने कहा मुझे इतना नजराना चाहिए तब मैं आऊंगा। अजी जिसको जरूरत होगी बुलाएगा, नहीं जरूरत होगी तो हम मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इल्म दिया है, मदरसे में रहेंगे तब भी तबलीग करेंगे, अपने घर में रहेंगे तब भी तबलीग करेंगे। मैं तो यही कोशिश करता हूं, अगर कम से कम मेरी औलाद ही नमाजी बन जाए तो मेरी तबलीग के जरिए तो अल्लाह के लिए हो सकता है अल्लाह मेरे लिए वही जरिया निजात बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही जरिए निजात बना दे। इसलिए जरूरी है मुसलमानों हम समझें, अल्लाह के लिए हम समझें, क्योंकि आज जब हम देखते हैं अल्लाह पर कलेजा फटता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज के दौर में ऐसे भी नौजवान हैं जो हर वली के मजार पे जाते होंगे, हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन अगर घर में माँ रो रही हो तो ऐसे जियारत करने से कोई फायदा नहीं। अगर माँ बाप नाराज हो तो ख्वाजा के दियार में जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर माँ बाप नाराज हो तो सूफी साहब का उर्स मनाने में कोई फायदा नहीं है। अजी माँ को राजी कर लिया जाए, बाप को राजी कर लिया जाए। जब माँ बाप राजी होंगे और माँ की दुआओं को रो करके जब सूफी का उर्स मनाओगे तो आपके निजामुद्दीन भी खुश हो जाएंगे, आपके ख्वाजा भी खुश हो जाएंगे, आपके नबी भी खुश हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। अगर माँ बाप नाराज होंगे तो कोई आपसे खुश नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अल्लाह अकबर, जिनके माँ बाप आंसू बहा रहे हैं और बेटा शराब पी रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, बेटा अपने दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है, माँ बाप भूखे तड़प रहे हैं, बेटा अपने बीवी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत सूफी निजामुद्दीन रहमत रिजवान का उर्स मनाने वालों, हमारे सूफी निजामुद्दीन तो ऐसे थे जिन्होंने माँ बाप का कभी जवाब तक नहीं दिया, अपने माँ बाप का कभी पलट कर जवाब नहीं